نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کے OG چرچ سے ہے، اور آج میں آپ کے سامنے دوسرے کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ تو آج میرے مضمون کا عنوان ہے ہولی اسپرٹ، خدا کا پاک روح۔ ہم سب تثلیث پر یقین رکھتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس۔ خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا بیٹے نے ہمارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجا، کمفرٹر، آرام دینے والا، ہیلپ کرنے والا، ایڈوکیٹ، ہمارا ایڈوکیٹ، وکالت کرنے والا، وہ ہمارے لیے دوسرا مددگار بھیجا، یعنی روح القدس، روح حق بھی اس کو ہم کہتے ہیں، جو باپ سے صادر ہوتا ہے۔ اور خدا کا پاک روح جو ہے، آج میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، ٹیسٹیفائی اور ریلیشن شپ ود گاڈ۔ کلام مقدس میں رومیو 8 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، روح بھی ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں۔ یعنی خدا کا پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے، ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم کیا ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن مددگار جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، خداوند کا پاک روح ہمیں ٹیچ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اور ہی گائیڈز، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایک شخصیت ہے جو سوچ سکتی ہے، یہ ایک شخصیت ہے جو محسوس کر سکتی ہے، یہ ایک شخصیت ہے جو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے خدا کا پاک روح جو ہے وہ خدا کے متعلق بہتر باتیں جانتا ہے۔ جس طرح ہمارا روح جو ہے ہمارے متعلق بہتر باتیں جانتا ہے، اسی طرح خدا کا پاک روح جو ہے نا، خدا کے بارے میں بہترین باتیں جانتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ us to live a life pleasing to God، یعنی ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ روح کے موافق چلو اور جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، غلطیوں 5 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کلام مقدس میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہیلپ us in our prayers، خدا کا پاک روح جو ہے نا ہماری مدد کرتا ہے دعا میں، کیونکہ ہمارے پاس کئی دفعہ الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے الفاظ کمزور ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں فکرے بھی نہیں ہوتے، لیکن خدا کے پاک روح کو پتہ ہے کہ کون سے الفاظ یوز کرنے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے کون سے الفاظوں کو استعمال کرنا ہے، کیسے آہیں بھرنی ہے۔ کلام مقدس میں رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، خدا کے پاک روح کو ارلی ان دا مارننگ ہم نے ویلکم کرنا ہے۔ جب آپ صبح دعا کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نے گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ کہنا ہے۔ خدا کے خادم بینین نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ ہے۔ تو وہ صبح سویرے کیا کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کو کیا کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جب وہ خدا کے پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں آئیے پاک روح مل کر ہم دعا کریں، آئیے پاک روح مل کر خدا کے نام کو جلال دیں، آئیے پاک روح مل کر ہم خداوند کے نام کو اونچا کریں، آئیے پاک روح مل کر یسوع کو اونچا کریں۔ اور پاک روح جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارے زبور جو ہم گاتے ہیں اس میں بھی پاور آ جائے گی، ہمارے گیتوں میں پاور آ جائے گی، ہم جب گائیں گے، جب الفاظ بولیں گے تو اس کے اندر پاور آ جائے گی، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے ہمارے اندر ہے، وہ پاور ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، جب تم قوت کا لباس پاؤ گے تو پھر یروشلم، یہودیہ، سامری اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یعنی جب پاک روح میں مل جاتا ہے ہم اس بات کے کوالیفائی ہو جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں۔ اس لیے خدا ان کے پاک روح کے مطابق جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح خود ہمارے لیے ایسی آہیں بھرتا ہے، ایسی آہیں بھرتا ہے، شفاعت کرتا ہے ہمارے لیے، سفارش کرتا ہے، باپ کے سامنے سفارش کرتا ہے۔
اور خدا کا پاک روح کلام مقدس میں لکھا ہے مگر روح خود ایسی آہیں بار بار کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے جب تک پاک روح ہمارے اندر نہ آئے. اور پھر لکھا ہے ہی گیوز لائف ٹو اوور باڈی، یہ ہمارے جسموں کو زندگی دیتا ہے. رومیو 8 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے مردوں کو جس سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا. یعنی خدا کا پاک روح جب ہماری بدنوں میں آتا ہے تو یہاں پہ کلام مقدس میں پالوس کہتا ہے جس طرح پاک روح نے خداوند یسوع مسیح کو زندہ کیا، تو اسی طرح جب ہمارے کمزور بدنوں میں خدا کا پاک روح آ جاتا ہے تو ہمارے اندر زندگی آ جاتی ہے، ہمارے اندر روح آ جاتی ہے، ہمارے اندر تازگی آ جاتی ہے، ہمارے اندر جوش آ جاتا ہے، ہمارے اندر ولولہ آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے ہمارے اندر ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بلند آواز سے کہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بلند آواز سے سارے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں سب کہیں گے ہاللیلویہ، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے. یاد رکھیں خدا کا پاک روح رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ دکھی بھی ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے بھائی صاحب وہ کیسے؟ افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر لگی ہوئی ہے. یعنی خدا کے پاک روح ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ہیں، یعنی مہر لگ گئی ہے ہمارے اوپر. یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی مہر ہے کہ ہم خدا کے ہو گئے ہیں. تو یاد رکھیں ہم سب کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. سب بولیں ویورز جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کہیں ہم خدا کے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے، اس کی مہر لگ گئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو رنجیدہ نہیں کرنا. آپ کہیں گے بھائی صاحب کس طرح ہم اس کو رنجیدہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط نکالیں گے تو اس میں 4 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی. آج کل بہت چونکہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں، لوگ تلخ مزاج ہو گئے ہیں. تلخ مزاجی، ہمارے مزاج میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، قہر نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور شور و گل. کئی دفعہ بہت سارے لوگ جو شور و گل کرتے ہیں. یاد رکھیں خدا کا پاک روح بڑا ٹینڈر ہے. اور بدگوئی، ہمارے اندر بدگوئی کا مطلب کسی کے متعلق برا کہنا. ہم کئی دفعہ سارا دن خادموں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا معمول بن چکا ہے. یاد رکھیں دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوسروں پر نکتہ چینی کرنا، لیکن پاک روح کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم کسی کے متعلق برا کہیں. اور پھر بدخواہی، کسی کے متعلق برا سوچنا، کسی کے متعلق ہم نے برا سوچنا بھی نہیں ہے. اگر آپ سوچیں گے تو پاک روح جو ہے رنجیدہ ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، وہ آپ سے جدا ہو جائے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ پاک روح راضی ہو جائے؟ ایک دوسرے پر مہربان، نرم دل ہوں. ہمارا دل نرم ہونا چاہیے. دل لا علاج اور ہیلا باز ہے، کون اس کو دریافت کر سکتا ہے؟ میں ہی وہ خداوند ہوں جو دل و دماغ کی جانتا ہوں. خدا نے ہمارے دل کا آپریشن کر دیا ہے اور ہمارے اندر سے پتھر دل کو نکال کر ہمیں گوشتین دل دے دیا ہے. ایسا دل جو خدا کی ورشپ کرے، ایسا دل جو خدا کی ستائش اور بزرگی بیان کرے. اس لیے ہم نے اپنا دل خداوند کو دے دیا. یہی نئی پیدائش ہے، یہی نئی پیدائش ہے. جب ہم روح کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر لکھا ہے کلام مقدس میں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. ہم کئی دفعہ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جی آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمارے دل سے معاف کر دیا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں. ساری عمر جو ہے معاف نہیں کرتے، نہ معافی مانگتے ہیں نہ معافی دیتے ہیں. اس لیے ہم بیماریوں میں ساری عمر پھنسے رہتے ہیں. اس لیے آج اگر آپ نے خدا کے پاک روح کو راضی کرنا ہے تو دوسروں کو معاف کریں. اگر 25ویں آیت میں لکھا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. بہت سارے لوگ سارا دن ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو پاک روح تو ناراض ہونا ہی ہونا ہے، پاک روح کا فلو نہیں ہو سکتا. وہ لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. غصے میں سارا دن رہتے ہیں. چوری کرنے والا اچھا پیشہ اختیار کرے، کوئی گندی بات پھر تمہارے منہ سے نہ نکلے. کئی دن سارا دن ہی گندیاں گلاں کرتے رہتے ہیں تو پاک روح پھر جدا ہو جاتا ہے. خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں میرا گھر جو ہے تھا پہاڑی علاقے میں تھا، اور پہاڑی علاقے میں بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں تاکہ وہ نیچے جو گھر ہیں ان کو پانی مہیا کریں. لیکن سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، جو نال ہوتے ہیں ان کے جوڑوں میں برف جم جاتی ہے اور پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے. پانی کا بہاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جھوٹ ہے،
کیا ہے پھر ہم چوری کرتے ہیں، پھر گندی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، یہ بھی کیا ہے ہمارے جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور خدا کے پاک روح کا بہاؤ جو ہے نا رک جاتا ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں پاک روح ہم سے بولتا نہیں ہے، کہا پاک روح ہم سے باتیں نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، پاک روح کے بہاؤ کو ہمارے اندر سے کیا کرتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اس لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 19واں باب، اس میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جس سے پاک روح کا فلو ہماری زندگی میں رک جاتا ہے۔ کلام مقدس میں 19ویں آیت میں لکھا ہے، 5 باب 19ویں آیت میں، یعنی حرام کاری، ہمارے اندر حرام کاری نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ حرام کاری بہت زیادہ کرتے ہیں، زنا کاری ہے ان کے اندر، ناپاکی ہے، ناپاک خواہشیں ہوتی ہیں، شہوت پرستی ہے، ہر وقتی لسٹ میں رہتے ہیں، بری خواہشوں میں رہتے ہیں، بت پرستی، کئی لوگ بتوں کے پیچھے جاتے ہیں اور بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، سٹیچوز کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح ناراض ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جادوگری، بہت سارے لوگ جو ہیں بلیک میجک میں، وائٹ میجک میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے پاس بھی آتے ہیں اور جادوگری بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کے غم کے دن بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسیحی بھی وہ غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا آگے عداوتیں، کئی لوگ عداوت نہیں چھوڑتے، جھگڑا ہر وقت کرتے رہتے ہیں، حسد ان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ حسد جو ہے یہ گھن کی مانند ہے، جس طرح ایک لکڑی اوپر سے بڑی خوبصورت آپ کو نظر آتی ہے لیکن اندر گھن لگا ہوا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ناچ رنگ، کئی لوگ آج کل لاک ڈاؤن ہے، سارا دن ٹی وی لگا کے گانے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، ناچ رنگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے نشہ بازی ہے، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، بغض ہے، اور لکھا ہے ان کی مانند اور ان کی مانند کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، یہ کام روح کے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلنا ہے۔ کلام مقدس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے جتنے تم میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے کیا ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم سب خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلنے والے لوگ ہیں، ہم سب کیا ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اس لیے ہمیں پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے، روزانہ ڈیلی اپنے آپ کو پاک روح کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو سنہری آیت ہم نے پڑھی ہے کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور کچھ کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، سب کے ساتھ۔ اور یہ شراکت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کمیونین، شیئرنگ، ہم نے اپنے تھاٹس کو شیئر کرنا ہے پاک روح کے ساتھ۔ پاک روح ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے، اس کے اپنے سارے خیالات اس کو شیئر کرنے ہیں، اپنی کمزوریاں اس کو شیئر کرنی ہیں۔ پاک روح کو جب آپ ویلکم کریں گے تو ایک قوت کے طور پر آپ کے بدن میں ایک قوت سی آ جائے گی، اور فیلوشپ رکھنی ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہو، فیلوشپ، شراکت کے لیے۔ پھر پارٹیسپیشن، ہم نے خدا کے پاک روح کے ساتھ اپنی جو تھاٹس ہیں اس کو پارٹیسپیٹ کرنی۔ انٹیمیسی کا مطلب ہوتا ہے ویری مچ کلوزنس، بہت قریب آ جانا ہے پاک روح کے قریب۔ اور فرینڈشپ، خدا کے پاک روح کے ساتھ آپ نے اپنی فرینڈشپ رکھنی ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اس کے ساتھ اپنی فرینڈشپ رکھیں گے تو کلام مقدس میں کے مطابق ہم جو ہے کامیابی سے زندگی بسر کریں گے۔ یاد رکھیں یہ روح کا زمانہ ہے، روح کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، بدنوں میں بڑی ویکنس فیل کر رہے ہیں۔ میں ان دنوں میں تھوڑی ویکنس فیل کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے اندر پاک روح کو ویلکم کیا اور پاک روح کی قوت میرے اندر آ گئی، پاک روح کی قوت نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا، اور اب پہلے سے بھی زیادہ بڑے بڑے میریکل خدا جو ہے کرنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں اگر ہم آخری زمانہ کی 7 کلیسیاں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی خدا کیا کہتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو مکاشفہ کی 7 کلیسیاں تھیں ان میں سے 2 کلیسیاں ایسی تھیں جو خدا کے کلام کے مطابق چلتی تھیں، ایک ستائے جانے والی کلیسیا سمرنا اور ایک فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جو خدا کا کلام پھیلانے والی کلیسیا تھی۔ اور خدا جو ہے ان سب کو کیا کہتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آج آخری دور میں روح کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے کہ تم خدا کے قریب آ جاؤ، تم خدا کی نزدیکی میں آ جاؤ، تم خدا کے اور زیادہ قریب آ جاؤ۔ اور یاد رکھیں جو آخری دور کی کلیسیا
جس میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ لودیکیا کی کلیسیا. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب نکالیے گا میرے ساتھ مل کر کہ آخری دور کی کلیسیا کو روح کیا فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کے قریب آ جاؤ. خدا جو ہے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے. ہاں, کلام مقدس میں اگر ہم نکالے گا مکاشفہ 3 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازے کو کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. یہ آخری دور کی کلیسیا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, آخری پکار ہے, آخری پکار ہے. یسوع مسیح دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جاؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہو کھٹکھٹاتا ہے. توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے پاک روح کی ہدایت کے مطابق چلائیں. کلام مقدس میں پھر آگے اسی چیپٹر میں لکھا ہے, جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے. یسوع کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے قریب آنا ہے اور اپنی زندگیوں کو ان دنوں میں خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنا ہے. ڈیلی پریئر کرنی ہے, ڈیلی ریپینٹ کرنا ہے خدا ان کے حضور, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری باب میں دیکھیں, وہاں بھی خدا کے پاک روح کا ذکر ہے. پیدائش کی کتاب میں بھی ذکر ہے کہ خدا کی روح جو تھی کیا کرتی تھی, پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی, اور جنبش کا مطلب ہوتا ہے سینے کا کام, تخلیق کا کام کر رہی تھی. خدا کا پاک روح آج بھی تخلیق کا کام کرتا ہے, اور خدا نے کہا روشنی ہو جا, روشنی ہو گئی. یاد رکھیں خدا کا پاک روح ایک تخلیقی ہے. ہاللیلویہ. بلند آواز سے کہیں, تخلیق کا کام کرے گا. آپ کے اندر سے خوف کو نکالے گا, آپ کے اندر سے بدروحوں کو نکال دے گا, بد روحوں کو نکال دے گا, کیونکہ پاک روح اندر آ جائے گا تو بد روحیں خود ہی بھاگ جائیں گی, جادوگر خود ہی بھاگ جائیں گے, تاثیریں خود ہی بھاگ جائیں گی, بیماریاں خود ہی بھاگ جائیں گی. کلام مقدس میں سے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 17ویں آیت میں ہم لکھتے ہیں, اس میں یوں مرقوم ہے, اور روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والا بھی کہے آ, اور جو پیاسا ہے وہ آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. روح کی آخری پکار ہے, روح کی آخری پکار ہے, روح کی آخری پکار ہے. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. پھر روح اور دلہن کہتی ہے اور سننے والا بھی کہے. کیا آخری پکار ہے روح کی؟ جو پیاسا ہو وہ آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات, زندگی کا پانی مفت لے. زندگی مفت لے. آج زندگی مفت ہے, آج آپ سب کے لیے لائف مفت ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا اور خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم نے ڈیلی خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کرنا ہے, پاک روح کی ہدایت سے چلنا ہے. ہم اس کے فرزند ہیں, ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. ہم نے اس کے ساتھ اپنی شراکت قائم رکھنی ہے, اپنی رفاقت قائم رکھنی ہے. اور یاد رکھیں جتنی بھی کلیسیاں, جتنے بھی چرچز پاک روح کی ہدایت سے چلیں گے وہی قائم رہیں گے اس دور کے اندر, اور جو پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلیں گے وہ چرچ فیل ہو جائیں گے, وہ آرگنائزیشن فیل ہو جائے گی جو پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلے گی. اس لیے ہمیں ڈیلی پاک روح کی گائیڈنس میں, پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پاک روح کا زمانہ ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے, اور اپنے روزانہ اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کرنا ہے, اور اپنے اندر خدا کے پاک روح کو ویلکم کرنا ہے. یاد رکھیں ہمارا یہ بدن جو ہے کیا ہے, پاک روح کا ٹیمپل ہے, بشرطے کہ خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے. اور یاد رکھیں اگر ہماری تھاٹس ایول ہیں, بری تھاٹس ہیں, تو خدا کا پاک روح ہمارے قریب نہیں آئے گا. اس لیے ہم نے اگر اس کو رنجیدہ کہیں کیا ہوا ہے, اگر دکھی کیا ہوا ہے, تو معافی مانگیں, خدا کے پاک روح سے معافی مانگیں. اور یاد رکھیں خدا کا پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا. اور ڈیلی آپ نے خدا ہم سے دعا کرنی ہے, مجھے پاک روح کے پھلوں سے بھر دے. آپ نے کہنا ہے مجھے پاک روح کے پھلوں سے بھر دے. پاک روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت, اطمینان, خوشی. یاد رکھیں ہمارے دلوں میں محبت جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جتنے تمہیں جو خدا کی محبت میں چلتے ہیں اور وہ خدا کے قریب ہیں, ان کے اندر خدا رہتا ہے, کیونکہ خدا محبت ہے.
خدا محبت ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹنا تھا پیتل اور جھنجھنا تھی جان ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اطمینان، خدا نے کیا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جیسا اطمینان دنیا نہیں ایسا اطمینان دے سکتی جیسا یسوع دے سکتا ہے۔ اور خوشی، ابدی خوشی، یہ بھی روح کا پھل ہے۔ یاد رکھیں جو خدا کے پاک روح والے ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں۔ اور پھر اور آخری 3 پھل وہ ہیں کہ خدا کے پاک روح والے لوگ جو ہوتے ہیں حلیم ہوتے ہیں، حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ خدا کے پاک روح والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف کنٹرول ان کے اندر ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے اپنے جسم پر کنٹرول کرنا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اپنی باڈی پہ اوپر کنٹرول کرنا۔ اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے آپ اپنے جسم پر کنٹرول رکھیں گے۔ اور ایک اور پھل ہے ایمان۔ ایمان بھی جو ہے یہ پاک روح کا پھل ہے۔ کئی دفعہ ہم ان دنوں میں بہت سارے لوگ بے ایمانی کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے اندر خدا کے پاک روح کو ویلکم کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر پاک روح کی نعمتیں ہیں، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، اور آپ کے اندر غیر زبانوں کا ترجمہ، نبوت آ جائے گی، اور آپ کے اندر ہیلنگ آ جائے گی، میریکلز آ جائیں گے، اور آپ کے اندر پھر ایمان آ جائے گا، اور آپ کے اندر گفٹ آف ہیلپ، آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں گے۔ گفٹ آف ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بھی پاک روح کا کام ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ بھی ایک خدا کے پاک روح کا گفٹ ہے۔ اس لیے ہم نے خداوند کے پاک روح اپنی زندگی میں ویلکم کرنا ہے۔ ڈسرننگ آف اسپرٹس، روحوں کا امتیاز، یہ بھی خدا کے پاک روح کا گفٹ ہے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اور ٹیچر ہیں، استاد ہیں، چرواہے ہیں، یہ سارے خدا کے پاک روح کے گفٹ ہیں۔ لیکن سارے گفٹ جو ہیں، سارے پھل جو ہیں، ان کو محبت سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ پولس کیا کہتا ہے؟ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹنا تھا پیتل اور جھنجھنا تھی جانچ ہوں۔ یاد رکھیں محبت سب سے افضل ہے۔ اگر ہم میں محبت ہے، اگر کسی گھر میں محبت ہے تو اس میں خدا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھائی صاحب ذرا ساڈے گھر تے نظر مارے ہو، کوئی شیطان تے نہیں رہندا؟ تو میں اگر اتنے لڑائی جھگڑا ہے، اتنے ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے تھے تے آلریڈی شیطان رہندا ہے۔ تو اس لیے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کرنا ہے، اس کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، اس کے ساتھ انٹیمیسی رکھنی ہے، کلوز ریلیشن شپ ہمارا پاک روح کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ہم آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو اس جگہ محسوس کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے۔ میں اس وقت بیماروں کے لیے بھی دعا کروں گا، جس وقت بڑی مشکل ترین حالت میں سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان کے گلے بالکل ہیل ہو جائیں، اور اس وائرس کو تیرا خادم ہوتے میں حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اے خداوند، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس وائرس کو پوری دنیا میں سے ختم کر دے، اور تیرے پاک روح کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے، تیرے پاک روح میں قوت ہے، اس وائرس کو ختم کر دے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ دیکھ تیرے لوگ اس وقت بہت کرا رہے ہیں، دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اے خداوند تو ان کے ساتھ ان کو شفا دے، ان کو برکت دے۔ خداوند بڑی مصیبت میں سے، تنگی کے دور میں سے لوگ گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اے خداوند ان کو آزاد کر، اور جن لوگوں نے بڑے ایمان کے ساتھ ان بیماریوں پر ہاتھ رکھا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جہاں بیماری ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو شفا دے گا، خداوند آج آپ کو برکت دے گا۔ اے خداوند ان کے ساتھ ان کو بڑی برکت دے، ان کو شفا دے، اٹھا کھڑا کر، اور ساری اے خداوند دماغی بھی مسائل جاتے رہیں۔ ان دنوں میں شیطان نے دماغ پر بڑا اثر کیا، میں ان ساری تھاٹس کو حکم دیتا ہوں ان بدنوں کے اندر سے نکل جائیں یسوع مسیح کے نام سے۔ اور اے خدا ہارٹ کا پرابلم، گلے کا پرابلم جاتا رہے، معدے کا پرابلم جاتا رہے، جلد کا پرابلم جاتا رہے، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی کمزوری کو تیرا خادم ہوتے میں بریک کرتا ہوں۔ ایوری چین بریک ہو۔ جادوگر جو ان دنوں میں بڑے پنپ رہے ہیں ان کو میں حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، اور تیری آگ اور تیرا مسح، تیری حضوری، تیرا روب اور تیرا دبدبہ میں ان بدنوں پہ چاہتا ہوں۔ اپنے خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کو بڑی برکت دے، تیرے پاک لوگ کی کورنگ کو چکے چاہتے ہیں۔ میں اس ٹیلی ویژن چینل کے لیے، برکت چینل کے لیے، اور ان کی میگا چرچ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پاسٹر جان سالک اور ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جس طرح یہ چینل دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے، اے خدا آگے بڑھتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے، اس کی آواز ان علاقوں میں جائے جہاں پہ انجیل کی منادی نہیں ہوئی، تاکہ یہ آخری دور میں
اے خدا تیری آواز کو پہنچانے والا بنے تاکہ انجیل کی منادی پوری دنیا کے اندر ہو. ہاللویا. اور یہ چینل اور یہ چرچ اے خدا اس کام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا رہے. ہاللویا ہاللویا. تیرا شکریہ بجا لاتے ہیں. اپنے بچوں کو تو نے چھوا ہے, تو نے اپنے بچوں کو بڑی برکت دی ہے. اے خدا میں ساری دنیا کے لیے جہاں پہ انجیل کی منادی کے لیے مشنری جاتے ہیں, مشکل کھیت ہے, سادھوؤں کے لیے, پادریوں کے لیے, مشنریوں کے لیے دعا کرتا ہوں. سارے چرچز کے لیے, ایک ایک چرچ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند وہ ترقی کرے اور پاک روح کی ہدایت سے آگے بڑھتا چلا جائے. اے خداوند ایک ایک کو چھو اور بلیس کر. یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے, آمین. خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخشے, اور جس اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کہ جو بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, شراکت, حاضر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ, اور خاص طور پر برکت ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے.